نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ آج مجھے جس موضوع پہ اظہار خیال کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے پوسٹ ٹرامیک سٹریس مینجمنٹ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سچویشن ہماری زندگی میں کب آتی ہے؟ تو قرآن سے تھوڑا سا ہم اس کا حوالہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ آیت نمبر 114 میں فرمایا کہ تم گمان کرتے ہو کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، یہاں تک کہ آئیں تمہارے پاس مثالیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں کہ ان کو تکلیف اور بیماری لگی اور وہ زور سے ہلائے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے پوچھ چکے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، سن لو، خبردار سن لو، بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ حالانکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں یہ سچویشن کب آتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں تو وہ آزمائش جو ہماری زندگی میں آتی ہے وہ ہمارے لیے دو طرح کے فائدے لے کے آتی ہے۔ ایک تو وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے، اور دوسرا اس سچویشن میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون لوگ ہمارے ساتھ مخلص ہیں اور کون لوگ ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ اس کی مثال ہم ایسے لیتے ہیں کہ پہلے انبیاء جو ہم سے گزر چکے ہیں ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، جب ان کے اوپر بہت سی آزمائشیں آئیں تو حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کیا؟ صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا۔ ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اگر ہم لیں تو ان کے اوپر آزمائش آئی، ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سچویشن میں کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھا، بھروسہ رکھا اور صبر کیا۔ ان کے والد یوسف علیہ السلام کے والد جب ان کو اس غم ملا یوسف علیہ السلام کی جدائی کا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی صبر کیا، انہوں نے بھی اپنا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا۔ تو ہم مریم علیہ السلام کو دیکھ لیتے ہیں۔ مریم علیہ السلام جب اس سچویشن میں آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر وہ جب اپنے قوم کے پاس واپس آئیں تو لوگوں نے ان کے ساتھ سوال جواب کرنے شروع کیے، تو اس وقت مریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی اور صبر کیا۔ اس سچویشن میں جب ہم کسی کو ہمارے اوپر ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ ہم اس کی صفائی کسی کو، یعنی کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے یا ہم ثبوت دینا چاہ رہے ہیں، اگلا بندہ یقین کرنے پر تیار نہیں ہے، تو اس کا بہترین جواب ہے کہ آپ اس جگہ سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، آپ اس جگہ سے سائڈ پہ ہو جائیں، اپنے آپ کو کسی اور طرف مائل کر لیں اور جو ہے خاموشی اختیار کر لیں۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی اس سچویشن سے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی اس مشکل سے آپ کو نکالے گا اور لوگوں کو بھی اس چیز کا ریلائز کروائے گا کہ اب ہم قرآن سے دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں اس سچویشن سے نکلنے کے لیے کیسے گائیڈ کرتا ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 156، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب ان لوگوں پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ واو اللہ نہیں کرتے، بے صبری نہیں دکھاتے، رونا پیٹنا شروع نہیں کر دیتے، سب سے پہلے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جب وہ یہ لفظ ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اگلی ہی آیت میں ان کے لیے کیا بتا دیا؟ اولئک علیہم صلوات، ان کے لیے کیا ہے؟ صلوات ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے، جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے لیے صلوات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رحمتیں ہیں، اور پھر یہی نہیں
پھر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل فرما دے گا۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ پھر ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اللہ تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، کہ جب تمہارے اوپر کوئی ایسی سچویشن آ جائے تو تم نے سٹریس نہیں لینا، تم نے واویلا نہیں کرنا، تم نے پریشان نہیں ہونا، تم نے کیا کرنا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مدد مانگنی ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن نے تجاویز بتائی ہیں کہ آپ لوگوں نے جب یہ سچویشن آ جاتی ہے تو اس میں کیا کرنا ہے، سست ہو کر نہیں بیٹھ جانا، اپنی روٹین کے کام کرتے رہنا ہے، اس کو روٹین کی طرف اپنی زندگی کو لے کے آنا ہے۔ اور جب کوئی ایسا حادثہ ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے زندگی کے اندر، تو پھر کیا کرنا ہے، اس معاملے کو بار بار ڈسکس نہیں کرنا کہ وہ تمہارے آپ کے ذہن سے وہ بات نکلے ہی نہیں، بلکہ اس کو جو ہے خلی ولی کر دینا ہے۔ اس کے بعد کیا ہونا ہے، تقدیر کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے کہ جو ہونا تھا یہ ایسے ہی لکھا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ لکھا ہے، اس لیے ہم اس کے اوپر صبر کرتے ہیں اور اس کو مان لیتے ہیں۔ پھر تکلیف کے لمحوں کو بار بار دہرا کر اپنے زخموں کو تازہ نہیں کرنا ہے، اور ایسے لوگوں سے دور رہنا ہے جو آپ کو بار بار وہی سچویشن بار بار یاد دلواتے ہیں اور آپ کو بھولنے ہی نہیں دیتے ہیں۔ پھر اور کیا بات کرنی ہے کہ اللہ کے نبی کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اگر ہم اللہ کے نبی کی نافرمانی کریں گے تو ہماری زندگیوں میں ناکامیاں اور پریشانیوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ تکلیف اور پریشانی کے وقت وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد لینی ہے، اس کے ساتھ جو مخلص ہیں، اور پھر آپ کے ساتھ سچویشن میں پتہ چل جائے گا کہ جو مخلص ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو منافق ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے اوپر واضح کر دے گا۔ جو منافق لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک کوالٹی یہ بھی بتائی ہے کہ اگر تم لوگوں کو کوئی اچھائی پہنچے تو وہ اس سے نہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم لوگوں کو کوئی برائی پہنچے تو وہ اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور پھر تمہارے ساتھ جب ملتے ہیں تو تمہارے بڑے خیر خواہ ظاہر ہوں گے، لیکن جب وہ علیحدہ ہوں گے تو غصے سے اپنی انگلیاں کاٹ کھائیں گے، اور پھر جو تمہارے سامنے منہ پہ ظاہر کریں گے۔ بعض دفعہ سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ بات کرتے کرتے ان کے منہ سے کوئی لفظ ایسا چھلک جاتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو یہ بات بری لگ رہی ہے، یہ تو آپ کے سامنے ہو گیا نا، لیکن آپ کے پیچھے وہ کیا کریں گے کہ ان کے جو سینے میں ہے وہ ان کے منہوں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ، کہ جو کچھ ان کے سینوں میں ہے وہ جو ان کے منہوں میں ظاہر ہو رہا ہے اس سے بھی کہیں بڑھ کر منافقت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سچویشن میں ایسے لوگوں کو بھی آپ کے اوپر واضح کر دیں گے کہ کون آپ کے خیر خواہ ہیں اور کون آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ اگر ہم حدیثوں کا حوالہ دیکھیں تو اس میں بھی مسلم کی حدیث ہے کہ مومن کا عجیب حال ہے، بلا شبہ اس کی ہر حالت بہتر ہے، اور مومن کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہوگی۔ اگر کسی مومن کو خوشی نصیب ہوئی تو اس نے شکر کیا، اور یہ اس کے لیے بہتر ہوا، اور اگر تکلیف پہنچی تو اس نے صبر کیا، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوا۔ یعنی کہ دونوں سچویشن میں اگر اس کے بعد تکلیف آتی ہے، اگر خوشی ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نے فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ دیں گے، اور پھر اگر تکلیف پہنچی ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ تو دونوں ہی سچویشن میں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں کہ یاد رکھو اللہ کی مدد اور نصرت کے صبر کے ساتھ ہے، اور ہر تکلیف اور مصیبت کے بعد کشادگی ہے، اور بلا شبہ ہر تنگی اور مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جب ہم صبر کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ اب ہم اپنے یہ غزوہ احد اور غزوہ بدر کو ہی لے لیں تو اس میں مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا، اللہ تعالیٰ کے اوپر جو سچویشن آئے اس کے ساتھ صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے مدد دی، ہر تکلیف کے بعد کشادگی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک اور آیت میں ہے لا تکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ انسان اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف اس کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی اس کے میں برداشت کی کیپیسٹی ہوتی ہے، کسی کی برداشت سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو
تکلیف نہیں دیتا اس کو آزماتا نہیں ہے۔ تو پھر اس سچویشن میں اگر وہ اس تکلیف کے اوپر صبر کرتا ہے اور خوشی کے اوپر شکر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس ہر مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیوں کے راستے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ہر ناکامی کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے لیے کامیابی کا جو ہے راستہ دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور پھر جو پریشانی اور مصیبت ہمارے اوپر آتی ہے اس کو ہم تقدیر کا لکھا ہوا سمجھ لیں۔ اس کے بارے میں حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور اور ناتوان مومن سے پسندیدہ ہے اور ہر ایک میں بلائی ہے۔ تم اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں فائدہ پہنچائے اور عاجز نہ بنو۔ اگر مغلوب ہو جاؤ تو کہو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، جو اس نے چاہا کیا۔ اور اب یہ تو ہو گیا ان کا انجام، اچھا انجام، جو صبر کرتے ہیں کہ ان کے لیے صلوات ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہیں، مہتدین میں وہ شامل کر دیے جاتے ہیں۔ تو اب جو لوگ اس سٹریس میں رہتے ہیں اور اس سے نہیں نکل پاتے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ اتنے زیادہ جو ہیں اس میں وہ سٹریس ان کے اوپر غالب آ جاتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں اور پاگل خانوں میں۔ آپ مینٹل ہاسپٹل میں جا کر دیکھیں، کئی بندے ایسے ہوں گے جو اس سچویشن سے خود کو باہر نہیں نکال پائے اور اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے، اور بہت سارے بندے ایسے ہیں جو یعنی کہ ان کے اوپر جب یہ حالت آتی ہے، کوئی سٹریس آتا ہے تو اس کو مینیج نہیں کر پاتے اور وہ اتنے زیادہ پینک ہو جاتے ہیں اس میں کہ وہ جو ہے سوسائڈ پہ کی طرف آمادہ ہو جاتے ہیں اور سوسائڈ کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو جو قرآن ہے وہ ہمیں اس سچویشن سے نکلنے میں گائیڈ کرتا ہے۔ تو قرآن جو ہے بحبل من اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، اور ہر زندگی کے شعبے میں ہمیں جو ہے یہ گائیڈ کرتا ہے۔ زندگی کی کوئی بھی سچویشن ہو، میریڈ لائف ہو، جنگ کا معاملہ ہو، گھریلو زندگی ہو، یعنی کہ کوئی بھی ہماری زندگی کا پہلو ہے تو وہ ہمیں قرآن سے گائیڈ کرتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ ہمیں گائیڈ کرتی ہے۔ تو اگر کبھی ہر بندے کی زندگی میں ایسی سچویشن آتی ہے، ایسے لوگوں سے اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، تو قرآن ہمیں گائیڈ کرتا ہے، نبی پاک کی احادیث ہمیں گائیڈ کرتی ہے، نبی پاک کی زندگی ہمیں گائیڈ کرتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ جوڑیں، اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں جو ہیں وہ گزارنے کی کوشش کریں، تاکہ اگر ایسی سچویشن آ جائے ہمارے اوپر تو ہم کس طرح سے اس سچویشن سے باہر آئیں۔ یہ قرآن ہمیں گائیڈ کرتا ہے، اور یہ صرف ہم کوئی اور جو ہے ہمیں اس بارے میں ہمیں گائیڈ نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بیان کیا گیا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی جو ہے صبر کرنے والے لوگوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارے مقدر میں فرمائے، اور ہمیں اپنے ہدایت یافتہ لوگوں میں، اپنے انعام یافتہ لوگوں میں، اپنے شہداء میں، اپنے صالحین میں شامل کرے، اور جنت الفردوس کا ہمیں والی بنائے، ہمیں ہمارے نصیب میں جنت الفردوس کو مقدر میں کر دیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔